اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تجوید القرآن کورس کے طالبات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم کلاس 16 میں میم ساکن کے قاعدے سیکھیں گے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفی، اخفا شفی، اظہار شفی۔ ادغام شفی: اگر میم ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں میم متحرک ہو تو ادغام ما غنہ ہوگا، اس کو ادغام شفی کہتے ہیں۔ جیسے الیکم مرسلون۔ اس جملے میں دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں میم متحرک یعنی پیش والا میم ہے، یہاں پہ ہم ادغام ما غنہ کر کے پڑھیں گے، یعنی غنے کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ ادغام ما غنہ کا معنی ہے غنے کے ساتھ ملا کر پڑھنا۔ الیکم مرسلون۔ ما لہم من، ما لہم من فہم معرضون، فہم معرضون۔ لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون۔ دوسرا قاعدہ ہے اخفا شفی۔ اگر میم ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں با آ جائے تو میم کا غنے کے ساتھ اخفا ہوگا، اس کو اخفا شفی کہتے ہیں۔ اخفا کا معنی ہے چھپا کر پڑھنا، یعنی ناک میں آواز کو چھپا کر غنے کے ساتھ ادا کرنا۔ ربہم بہم، یہاں پہ دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں با آیا ہوا ہے، یہاں پہ ہم میم کو غنے کے ساتھ اخفا کے ساتھ ادا کریں گے۔ ربہم بہم نبلوہم بما کانوا، نبلوہم بما کانوا واثقکم بہ، واثقکم بہ ترمیہم بحجارۃ، ترمیہم بحجارۃ۔ تیسرا قاعدہ ہے اظہار شفی۔ اگر میم ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں با اور میم کے سوا کوئی اور حرف ہو تو میم ساکن کو اچھی طرح ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار شفی کہتے ہیں۔ جیسے لم یلبسو، یہاں پہ دیکھیے میم ساکن کے بعد دوسرے کلمے میں یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں غنہ یا اخفا نہیں کرنا ہے، میم کو یہاں پہ ظاہر کر کے ادا کرنا ہے۔ لم یلبسو ہم فیہا، ہم فیہا الم نجعل، الم نجعل لکم دینکم، لکم دینکم ام لم تنظرہم، ام لم تنظرہم الم تر، الم تر۔ الحمدللہ کلاس 16 مکمل ہوا۔ آپ اس کلاس کی اچھے سے پریکٹس کیجئے۔ آپ کو ہمارا یہ کلاس اچھا لگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔